بھی آنے والا ہے کہ بیٹھنے کی طاقت بدلنے لگتا ہے. یہ ایسا صاف معاملہ ہے، کوئی انکار کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا کہ جو آج یہاں کے بیٹھنے والے ہیں وقت گزرے گا، رات بیتے گی اور پھر اٹھتے جائیں گے یہ زمین کے پیٹ میں اترتے جائیں گے. لیکن یہ انتہا نہیں ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. پھر سور میں پھونک ماری جائے گی اور جب دنیا برباد ہو چکے گی اس کے بعد سب اٹھیں گے اپنی قبروں سے اور اپنے مالک کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے. اور وہاں ایک ہی بات کی پوچھ گچھ ہے، ایک چیز کی پوچھ گچھ ہے. وہی بات مالک پوچھے گا کہ تم کو میں نے بغیر تمہارے کسی حق کے زندگی بخشی، زندگی گزارنے کے سارے سامان دیے، تمہارے سامنے یہ بات بھی لا کر ڈال دی گئی اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اپنے رسولوں کے ذریعے سے کہ یہ تمہیں کرنا ہے اور اس سے بات رہنا ہے. اور یہ جو زندگی مل رہی ہے یہ امتحان ہے، یہ مدت یہ خیر کے لیے تم نہیں بھیجے گئے ہو کہ گلگشت کرو، کھوجوں پر ہاتھ مارو، پھولوں کے سیج پر آرام کرو اور اٹھ جاؤ پھر کوئی پوچھنے والا نہ ہو. یہ تمہارے امتحان کا معاملہ ہے. زندگی کی جو مدت ہے یہ امتحان کی ہے اور امتحان ایک بات کا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ایک بات صرف ایمان کا تمہارا امتحان ہے، اصلی امتحان کہ میرا کھاؤ، میری زمین پر رہو، میری ہواؤں میں سانس لو، میرے دلائے یہ ہو، میرے مارے مرو گے. اور اس کے بعد صرف تم سے ایک مطالبہ ہے کہ سب کچھ میرا ہے. اور اس سے پہلے جتنے گزرے ہیں وہ پیغمبر ہو، وہ تم ان کو علیہ مانتے ہو، بادشاہ سلامت کہتے ہو، جو بھی تم نے ان کا نام رکھا ہو، باقی وہ بھی میرے پیدا کیے پیدا ہوئے تھے، میرے محتاج تھے. ان سے ایک ہی بات مانگ ہے، ایک ہی بات کا امتحان ہے کہ تمہارا ایمان میرے اوپر، اکیلے میرے اوپر، میں تمہارا اکیلا ہوں، باقی سارے ہیں وہ تمہاری طرح سے میری مخلوق ہے. ان میں درجات ہو سکتے ہیں لیکن آپ آخر میں. اسی لیے ہماری سب فرمانے کے بعد کہتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. ایک بات ہے کہ تم اور تم سے پہلے جتنے گزرے ہیں وہ کوئی بھی ہو، سب کو میں نے پیدا کیا، میں نے پالا. اگر مرے ہیں تو میں نے موت کی ہے اور سب کو اٹھاؤں گا. تم سے ایک مطالبہ، ایک مانگ ہے کہ جب میں ہی آتا ہوں، تمہارا ہی نہیں، تم سے پہلے جو گزرے ہیں سب کا میں ایک ہی مالک ہوں، تو مجھے اپنا مالک مان لو. یہ ایک مسئلہ ہے، صرف ایک ایمان کا مسئلہ ہے ہمیشہ. اسی لیے پروردگار عالم نے اجماعی بات بیان فرمائی کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ایک بات جو آیا ہے اس نے ایک ہی بات اٹھائی، وہ قوم کبھی کی ہو، 1000 سال 2000 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے ہو یا اس کے بعد کی آئی قوم، عرب کے نیزگار ہو یا نیل کا ڈیلٹا ہو یا بابل میں پھیلاتے ہوئے جو لچکتے ہوئے باغات تھے یا بیت المقدس اور فلسطین کے مقدار ہو، ہر جگہ ایک ہی بات جو آیا ہے. مالک فرماتا ہے ایک ہی مطالبہ کرتا ہے، لوگوں کو ایک ہی بات یاد دلاتا ہے عبد اللہ انسانوں جس کا کھاتے ہو نمک کھارو، اس کے ساتھ نمک حلالی کرنا دیکھنا، اس کے ساتھ نمک حلالی نہ ہوگا. ایک مسئلہ ہے. اور جو نمک حرام طاغوت بن گئے ہیں، اپنی خدائی کا تخت بچھایا ہے، اپنی طرف بلاتے ہیں، اپنا کام اپنا حکم چلاتے ہیں، تو طاغوت ان سے انکار کرنا، ان کی بات نہ ماننا. وہ جھوٹے ہیں، خود مختار بنے ہیں، وہ غلام سے آقائی کا دم بننے لگے ہیں. یہ ایک ایمان کا مسئلہ ہمیشہ اللہ کے یہاں ایک مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے. آج
یہ امت جو ایمان کے مسئلے کو مان لینے کی وجہ سے جو اس کے اصلی ان کی ابتدا ہے، کہتے ہیں باپ دادا کی یہ بات ہے، باپ دادا تو اللہ کا شکر ہے کہ باطل سے انہوں نے جنگ کی تھی، بات پکاری گئی تھی کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا ایک الہ ہے، تو کتنے ہیں انہوں نے مانی یہ بات، اور پھر سر بدل کی ٹھوکریں کھائیے، ہر طرح کی آزمائش میں ڈالے گئے ہیں کہ جس کے مقام میں آواز دی ہے اور میدان قتال میں جہاں لوہا پگھل جاتا ہے وہاں بلایا گیا ہے، سر بدل سے نکل گئے۔ آخرکار اللہ نے وہ ہمارے سلف صالحین سے صحابہ کرام اور ان کے ساتھی یہ تھے، انہوں نے یہی ایک بات باپ دادا کی عید پر تھوکا ہے، لات ماری ہے اور کہا بات ایسی ہے جو بات کہی جا رہی ہے۔ پھر اللہ نے ان پر رحمتوں کی بارش کی اور پھر ان کو مجدہ سنایا تھا کہ دنیا بھی تمہاری ہے، تم الاعلون، تمہیں دنیا میں سربلند ہو کے رہو گے اور آخرت کی کامیابی تمہارے مدد میں ہے، اور ہم اس میں نام لیوا ہیں آج۔ اور اللہ کا وعدہ یہ تھا کہ اگر تم مومن ہو تو سرفراز اور کامران سربلند دنیا میں ہوگے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، مالک نے 3 وعدے کیے ایمانداروں سے اور کہا کہ تم میں جو ایماندار ہے تمہاری اس بھیڑ سے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے لگاتے اس سے نہیں، یہ زبان کی ہے، نعرے لگانے والے ہاتھ اڑانے والوں سے نہیں ہے، بلکہ آمنوا منکم، جو تمہارے اندر صحیح معنوں میں مخلص ہے ان سے وعدہ کرتا ہوں، ان کو دنیا کی خلافت میں دوں گا، ہم اور سلامتی ان کو ملے گی، دین کو تمکن حاصل ہوگا، یہ دنیا میں ان کا حال رہے گا اور آخرت میں میری رحمت کے پائے ہمیشہ کے ان کے اوپر قائم رہیں گے، سرفرازی بخشوں گا۔ یہ ایک وعدہ تھا، اور آج آپ دیکھ لیجیے کہ مشرق سے مغرب تک ہر جگہ کہیں اگر لاشوں پر سخت پستے ہیں تو وہی امت جو کہلاتی ہے کہ آج ہم مسلمان امت ہیں، جن کی لاشوں پر دوسروں کے سخت، اگر کہیں خون بہتا ہے، لال سیلاب آتا ہے، تو یہی امت کے نونہال اور ان کے جوان اور بوڑھے ہیں، اور اس خون کو زمین کی رنگ چوستی ہے، پھر بھی کوئی رنگ بننا دوبارہ نہیں کرتی، ایسا زمین خون کا ہو گیا، ان کی آنکھوں کے کفن کرتا ہے، ان کی ماں بہنیں جو کھلے کافر مشرک کہلاتے تھے ان کے بستروں پر اور سالوں گزر گئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ کبھی نہیں سوچتے کہ اللہ کا یہ عذاب ہو رہا ہے، یہ پروردگار ہم کو عزت دے رہا ہے، اور سب سے بڑی جن کا ذمہ داری وہ جو دین کے ٹھیکیدار ہوا کرتے ان پر سب سے بڑی ذمہ داری وہ بنی اسرائیل کی طرح سے ان کا حال یہ ہو گیا جب وہ صرف ایک چیز جانتے ہیں کہ دنیا ان کے سامنے ہے، تو مالک نے فرمایا تھا کہ ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اب ان کی یہ رہش ہو گئی ہے اور مدت ہے دراز کی کہ دنیا مل جائے ہماری، باقی دن کیا ہوتا ہے دوسرے ایمانداروں کی لاشوں کے اوپر سے دنیا گزرے، پرواہ نہیں، ان کی آنکھوں کے کفن تک داغدار ہو جائے کس پرواہ نہیں۔ تو اب ان کا معاملہ ہے، یہ جانتے ہیں کہ بات کیا ہے، زندگیاں گزارتے ہیں، لیکن کہتے ہیں توحید کی بات اگر کہیں گے، ایمان کی بات اٹھائیں گے تو اس کے بعد پھر دنیا کا ہے دیکھ کر کیا ہے۔ کبھی آج تک کس نے توحید کے ذریعے سے صحیح کھڑی توحید سے تو پتھر آتے ہیں، کیا ان کی دشمنی ہوتی ہے سارے پیغمبروں کا، اللہ کے سارے ان بندوں کا جنہوں نے ایمان کی طرف بڑھایا ہے ان کی تاریخ گواہ ہے، اور جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بڑھاتے شرک و کفر و بدعت کی دعوت دیتے ہیں وہاں غلط ہے، اور وہاں ان کی دنیا بھی بنتی ہے اور ان کی اولاد کے لیے اپنی اولاد کے لیے چھوڑ دی جاتے۔ آج ہماری امت کا تبدیل حال ہو گیا ہے، ایمان کے معاملے کو آپ دیکھ جائیں، جو چیز ہے قرآن کچھ کہتا ہے، حدیث کچھ چیز آتی ہے، صحیح حدیث، اور یہ ہے کہ قبریں بجوا رہے ہیں، اللہ کو اور اس کے لیے
اگر کہیں مالک کی بات چل گئی تو یہ قبر پرستی سے ساری ہماری پوجا ہو رہی ہے، نذرانے ہم کو مل رہے ہیں، وہ سب میلے سارے ہیں، یہ ہمارے کام آ رہے ہیں، یہ کہاں ہو جائے گا؟ تو اس تک کو اللہ کی کتاب کو بدلتا ہے جانتے ہوئے کون نہیں جانتا؟ اور ہزار قسم کے اس کے اندر لوگوں کو دھوکے دیے، غلط تعبیریں کی ہیں۔ قرآن آیا ہے صحابہ کرام کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں حضرت زید بن ثابت کے ذریعے سے لکھوا دیا گیا، نقلیں نہیں، وہ پھیلتا رہا، بالکل اپنی ہاتھ میں اللہ نے جو وعدہ کیا تھا پورا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث محفوظ رہی اور اللہ رحمت فرمائے بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر کہ انہوں نے اپنی جان لگا دی کہ انسان کہ صحیح بات جو قول ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دنوں یہ بات رہی اس کے بعد یہی جو دین پر قائم جنہوں نے روزگار بنا دیا، پھر اب ان کے روزگار کا تقاضا تھا کہ دین کو بدلو۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دن پہلے بستر مرد پر حضرت جندب کی روایت جو آتی ہے کہ آپ نے کہا الا من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیاء مساجد، اس سے پہلے والے کتاب جو امت گزری ہے اس نے اپنے انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا اور اس کے ذریعے سے شرک کو داخل کیا ہے۔ تو تم ہوشیار رہنا، تم اس برائی میں مبتلا نہ ہونا۔ تو یہی وہ ہے جڑ مہیا کرتی ہے اس کے سامنے بنیاد کیجیے، اور بنیاد کیا ہے؟ مردہ مرا نہیں ہے، یہی مردہ ہے، یہ قبر کا باقی ہے، یہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، پہچانتا ہے۔ جب یہ تم ایک بنیاد دے دو گے تو اس کے بعد کیوں کوئی نہ جائے؟ جب یہ دیکھتا اس کو ولی اللہ مانتے ہو، اب وہ جب دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، خوش بھی ہوتا ہے اور بات تمہاری دعائیں بھی پہنچاتا ہے، تو یہ سب سے بڑا شرک جس سے اللہ کے نبی صاحب نے روکا تھا وہ یہ دیندار طبقے نے اس کے اندر داخل کیا ہے۔ اور چونکہ اس کی وجہ سے لوگوں کا کاروبار چل رہا تھا، اب آج آپ دنیا میں دیکھ لیں، قرآن ان کے سامنے لو یا کتاب میں ان کے اندر دیکھو گے اللہ سے یہ فرماتا ہے۔ حدیث نبی یہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ یہاں قبر میں زندہ نہیں، بلکہ خود انہوں نے سورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بتا دیا کہ 2 فرشتے آئے، مجھے سارا انہوں نے نظارہ کروایا اور سب کچھ کروانے کے بعد یہ 14 کا مقام ہے، آپ پر اوپر اٹھائیے۔ میں نے اوپر دیکھا، اس سے اچھا مقام دیکھنے کے بعد سب سے اچھا مقام میں نے پوچھا یہ کس کی جگہ ہے؟ دونوں فرشتوں نے کہا یہ آپ کا مقام ہے۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے، میں اس میں داخل ہو جاؤں جو میری جگہ ہے۔ دونوں نے کہا نہیں، آپ کی عمر کا ابھی کوئی ایک قصہ باقی ہے، آپ اسے پورا کر لیں پھر اس میں داخل ہوں۔ حدیث بخاری یہ کہے وفات پانے کے بعد آپ وہاں پہنچ جائیں گے، آپ کا خود قول ہے اللہ فرمائے کا میت میں اللہ فرمائے دنیا سے اب تعلق ہمیں براہیم برزخ الی یوم یبعثون۔ مالک فرمائے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، مرنے کے بعد پھر تمہاری روح تمہارے جسم میں قیامت سے پہلے نہیں آ سکتی، قیامت میں آئے گی۔ اور آج یہ سب سے بڑا شرک پھیلایا گیا ہے وہ یہی قبروں کا ہے۔ یہ بابا دیکھتا ہے، سنتا ہے، اس کو سب معلوم ہے، خبر ہے اس کو سب کچھ، اور اس میں آج کس کا ہے آپ ساری جھوٹے متفائدات سے آ رہی ہے بات، آج وہی بات جو ہے جانتے ہوئے بات قرآن و حدیث کی لے آؤ، اس کے بعد بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ اگر اس کو کہیں گے تو اس کے بعد پھر اپنی وہ ختم ہو گئی ہے، اپنی دنیا بنی ہے۔ تو ہم کو اگر کسی سے شکایت ہے تو اپنے ساتھیوں سے جو کہتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، ہم عالم ہیں، ہم نے کچھ پڑھا تھا، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری، انہوں نے ذمہ داری کو پورا نہ کیا، اور امت کا معاملہ یہ ہے وہ بھی دنیا کی طرف اس طرح سے چھپ گئی کہ اس نے بھی اس کو عقیدے کو اور ایمان کو یہ سمجھا کہ یہ کوئی بہرحال ہے، کپڑا ہے، جب چاہ پہنا اور جب چاہ اتار پھینکا۔ یہ حال ہوا ہے آج، اور اس کے بعد جو دن آنے والا ہے اگر اللہ کے بندوں کا کوئی گروہ نہ اٹھا جس نے اپنے مالک کا حق نہ بچانا، اپنے مالک کے وقار کے سامنے جو مخلوق نے مالک کو للکارا ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا ہے، اگر کوئی گروہ ایسا
اللہ کا بندہ بن کر اور اپنے نبی کا امتی کہلانے کا مستحق بن کر وہ اٹھ کر آ کر دنیا کو چیلنج نہیں کرتا اور نہیں بتاتا تمہاری روش، اور اگر تم اللہ کے خلاف اللہ کے رسول کے خلاف کوئی بات کہو گے تو تم کافر ہو، تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اللہ کو اللہ ہمارا مالک ہے، اس نے تصدیق کی ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں جو بات کہتے ہیں یہی حق ہے، تو اللہ اور رسول کے مقابلے میں اگر تمہاری چاہے تم کتنے بڑے زمانے جاتے ہو، اگر تم نے اس کے خلاف کوئی بات کہی ہے تمہاری بات ہم رد کریں گے، اور تم کو اگر تم ضد کرو گے تو اللہ کی طرف سے اللہ کے کتاب کا جو فتویٰ ہے تمہارے ساتھ لگائیں گے، اور ہم اگر نہ لگائے تو اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ ہمارا کھائے سے شرم، ہمارا نمک حرام، ہماری دھرتی پر چلے، آسمان کے نیچے زندگی گزارے، ہواؤں میں سانس لے، ہمارے پیدا کیے پیدا ہوا، ہمارے مارے مرے گا، ہمارے اٹھائے اٹھے گا، ہمارے فیصلے کے بعد یا جہنم میں جنت ملے گی، اور اس کا عالم یہ ہو کہ سمجھتا بھی ہو، عالم بھی کہلاتا ہو، اور اس کے بعد جانتا ہے کہ اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے، اور دوسرے جن کو دنیا اپنے سروں پر بٹھائے ہوئے ہیں ان کا کہنا یہ ہے، اور پھر جو اس سے کوئی طلب کیا جائے کہ اب کیا کہتے ہو، کون صحیح ہے، اللہ اور کا رسول کا نصب یا یہ، تو وہ چپ ہو جائے، اور اگر کوئی دیوانہ اللہ سے خوف کھا کر اس بات کو فاش کر دے تو اس کے بعد اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ تم نے یہ بات کیوں کہی، ہم تو دبائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، ہماری حیثیت گر رہی ہے، تو آپ خود سچ لگے کہ ایمان کا جو خوب رہتا ہے یہ دانشور یہ چپ رہتا ہے، اللہ غنی وہ دیوانہ کافر کو جو کافر ہے۔ اب آپ اس میں فیصلہ کریں، تو یہ موقف ہے اس وقت اس دنیا کے اندر حلال مسئلے ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو جھٹلایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تکلیف کی گئی، اور آج جو دین کے ٹھیکے دار ہیں وہ معلوم ہوتے ہوئے کہ یہ بات جھٹلائی گئی ہے، ان کا مفاد اس میں ہے، جس نے جھٹلایا ہے جن لوگوں نے ان کا ساتھ دے، سچی بات کرتے ہیں دنیا خفا ہو جائے گی، ان کی دنیا خفا ہو جائے گی۔ تو اب بتائیے اس وقت وفاداری کے معنی اللہ کے وقار کا خیال کرنا، کوئی بندہ ہے اگر مالک کا احسان مند بندہ ہے تو اس کی کیا ڈیوٹی ہے، کیا اسے کرنا چاہیے، خاموش رہ جائے، سارے اللہ کے بندے اس کے خلاف اس کے بات کا انکار کریں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہ وہ بات صحیح ہے، تو آخر ایک اللہ کا بندہ جو صحیح معنوں میں اللہ کے یہاں آگ سے بچنا چاہتا ہے، آخر وہ کیا کرے، اپنی وفاداری نہ دکھائے، اپنے مالک کی بات کو لے کر نہ اٹھے اور نہ للکارے ان لوگوں کو جو اللہ کے بندو اس مالک کے پیدا کیے پیدا ہوئے ہو جس کا کھاتے ہو اس کے ساتھ میں بولو، ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہو، اور اس طرح سے تمہارے مالک کو غلط کہا جا رہا ہے اور تم کیوں صادر ہوئے ہو، یہ بات مناسب نہیں ہے، یہ اگر میری خطا ہے یا میرے ساتھیوں کی تو اس خطا کو ہم اس سے بجائے اس کے کہ ہم کو شرمندہ ہوں، ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ مالک ہماری بخشش کرے گا، پروردگار رحمت فرض فرمائے گا، اور مالک شاید کہہ دے کہ چاہے جیسا ہو لیکن یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے تھا، اور پھر مالک کی رحمت ہم سمجھتے ہیں آپ کے پروردگار بچنے کے لیے آج تو سب سے بڑی چیز ہے، ساری دنیا اللہ اس سے رسول کا انکار کرنے کے لیے جمی ہوئی ہے، اور شان سے اگر کوئی للکار دے ان کو کہ کتاب یہ کہتی ہے تو اس کے بعد اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، آج یہ ہمت ان کے سامنے ہے جو مالک کے ایمان میں بندہ بننا چاہتا ہے، اور مالک کی بارگاہ میں یہ ثبوت دینا چاہتا ہے کہ وہ وفادار تھا غدار نہیں تھا، تو اس کو میرا بلاوا یہ ہے کہ سمجھو اس بات کو، قرآن و حدیث کو دیکھو، اور جو ہماری ساری پرانی تاریخ قریب کی ہے ان جن کو اولیاء اللہ کہتے ہو، دیکھو یہ اولیاء اللہ ہے، اللہ کی ایک بات کو انہوں نے جھٹلایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے رقیق حملے کیا، ایسے الزام لگائے ہیں ان کے اوپر، اور تم ان کو داتا اور دستگیر ولی اللہ ان کی جیسا ہو، آخر اللہ کے مدد کو للکارنے سے آخر کیا حاصل ہوگا؟ تو یہ آج کا مسئلہ میرے سامنے یہ مسئلہ ہے کہ جب تک کوئی جواب نہ اٹھے خالص اللہ کے راہ میں اور قرآن و حدیث کو شمع ہدایت بنانے کے بعد، اور اس بات پھر اللہ کے مقابلے میں ان کے سامنے کوئی چیز نہ آئے، تب کہیں یہ معاملہ ہے یہ آگے بڑھے گا، ورنہ یہ گم ہو جائے گی، یہ ایمان کی آواز ہے اس دنیا کی ہنگامے کے اندر گم ہو جائے گی، اور اس کے لیے میں اللہ سے اپنی توفیق مانگی ہے میں نے، اور برابر ہر لبے سے مالک سے توفیق مانگتا ہوں، بات کے سامنے کمزوری کے ساتھ انتہائی شدید کمیوں کے ساتھ، اور
اللہ سے مجھے بڑی امیدیں ہیں کہ پروردگار عالم آخر کار اپنی بات اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ثابت کر کے رہے گا، اور ساری دنیا کی جو آج اس کے خلاف یورش ہے، کوشش ہے، آخر کار یہ نائگا جائے گی، اس راستے میں مشکلات آئے گی، مال و دولت کی بھی، جسم جان کے اوپر بھی دیش نکالا بھی دیا جا سکتا ہے، ہجرت کے مقام بھی آواز دیں گے، اور آخری مقام جو ہے وہ وہی ہوگا جو مالک کا فرمان ہے کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ آخر مسکین کا معاملہ ہے، وہ جا کے میدان قتال میں جب اسلام میں حجت ہو جائے گی، اور ایک طرف کھل کر سمجھتے ہوئے لوگ آئیں گے جو بابا حضرات کو غیر اللہ کو پوجنے والے ہیں، اور ایک مالک کی بندگی کرنے والا ایک چھوٹا سا گروہ ہوگا، اور اس سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہارے اوپر رحمتوں کی بارش کریں گے، تمہاری کمزوری کو قوت میں اور تمہاری تعداد کی کمی کا ہم مداوع کر دیں گے، آخر کار دن غالب آئے گا۔ یہ اپنی سامنے کے مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد کچھ اپنا عذر پیش کر سکے اور مالک کی آپ سے بچ جائیں، یہ ایک کام ہے، اور جس کے لیے آپ کو بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ کے ساتھ بھی یہی دن آنے والا ہے کہ یہاں سے اٹھ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، میں بھی جانے والا ہوں، اس دن کا آج انتظام کر لیجیے، تب کی مدت ہے زندگی کی، اس کے بعد پھر موقع رکھے گا، اللہ مجھے بھی توفیق ہے، اور کسی نے لکھی ہے وہ کوئی بھی ہو، اللہ آپ سے نبی صاحب کے متعلق فرماتا ہے لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، یہ ہمارے سب سے محبوب بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم سے کچھ ایسی چیزیں منسوخ کر دے جو غلط ہے تو یاد رکھو، تم کو بتاتے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہے، ہماری غیرت کا اخذنا منہ بالیمین، تو میں ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑوں گا، ثم لقطعنا منہ الوتین، اور ان کی رگیں گردن کاٹا۔ تو جو مالک ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو ایماندار ہو، تقوی والا ہو۔ اب اگر کوئی شخص ہے جس نے اللہ کی کتاب کا انکار کیا ہو، اللہ کے رسول صاحب کی کسی صحیح بات کو غلط کہا ہو، وہ ولی اللہ تو نہیں ہو سکتا، ایماندار تو نہیں ہے۔ تو میں نے انہی کی کتابوں سے دکھایا ہے کہ لوگ، میں نہیں کہتا جن کو تم ان کی کتابیں مانتے ہو دنیا والوں، 561 میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور آج 1403 میں یہ ہو رہی ہے، 900 برس کے قریب ہونے والے ہیں، ان کی کتاب کو تم فتح ربانی تم مانتے ہو، انہیں طالبین تم مانتے ہو، اور اسی کے اوپر تم کہتے ہو یہ ولی اللہ تھے، تم بھی نہ موجود تھے نہ بھی موجود تھے۔ ایک تو ہوتا مشاہدہ، دوسری ہوتی ہے خبر، خبر آئی ہے کتابوں کی شکل، تم نے بھی مانا کہ ان کی کتاب ہے، ایسا نہیں مانا، تم نے کہا کہ ولی اللہ ہے، میں کہتا ہوں بھائی کیسے ولی اللہ ہو، انہوں تو وہ لکھا ہے، کنکلوژن لکھا ہے، خدائی کی دعوت کی۔ اب میں اگر نہ کہوں، اگر یہ فتوا نہ دوں تو مالک مجھ پر کافر تم کب کہتا ہے، وہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ اگر ان کے سامنے کوئی بات اپنا پیش ہو اور وہ جانتا ہے کہ اللہ کی کتاب کے خلاف یہ بات ہے اور فیصلہ اس کتاب کے مطابق نہیں کہتا، تو وہ ایک اکیلا نہیں بلکہ جتنے ہیں سب کافر ہیں۔ میں اللہ کے اس فتوے سے بچنے کے لیے میں بھی اور کیا رہا، اگر انہوں نے جو ثابت ہے ان کی کتابوں سے کہ انہیں کو لکھا ہے، تو اس کے بعد میں بھی کیا رہا، اب آپ کے لیے کیا رہا، ہم کو جو ان کے ذریعے سے ملا ہے، ہم کو ملتا ہے دو چیزیں، قرآن اور دو چیزیں تو ہے قرآن، تو قرآن لکھا پڑھا، قرآن ہم تک پہنچا، بہت ہر جگہ پہنچا، حدیث لکھی پڑھی پہنچی، انہوں نے جو ہم کو پہنچایا ہے یہ قرآن کی تفسیر پہنچائی ہے اور حدیث کی شرح پہنچائی ہے، جو انہوں نے اس کو بدل دیا ہے قرآن کے اصلی معنی میں، تو انہوں نے تو ہم کو برباد کیا، انہوں نے ہم کو نہیں پوچھا۔ اگر یہ صرف قرآن لا کے ہم کو بتائے تھے، کچھ تفسیر نہ کرتے اچھی طرح سے، تو ہم خراب نہ ہوتے، چلو نہیں سمجھ میں آیا کچھ، لیکن انہوں نے قرآن کے وہ معنی ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ جو قرآن کے معنی نہیں تھے، حدیث کے وہ مطلب بتایا ہے جو اس کے معنی، تو انہوں نے ہم کو تو ضرور کیا ہے، ہم کو تو معاف تھا نہیں رکھنا کیا کریں، ہم نے کبھی ایسی تعلیم جو قرآن اور حدیث کے دائرے سے باہر ہو۔ یہ قرآن و حدیث تو زمانے کو اپنی گرفت میں رکھتے ہیں، زمانے سے مجبوری ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا قیامت تک کے لیے قرآن ہے۔ اگر یہ بات اللہ کو نہ ہو سکی تو قرآن بنتا ہے، بار بار قرآن ہوتا کرے قیامت تک برابر ایڈیشن کرنا ہے۔ اللہ نے بتا دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، بس قیامت تک کی چیز نہیں بدل سکتا۔ کیا بدلی انسانی فطرت
خیر و شر کا مزاج بدل گیا، اب شکلیں بدلتی، گھوڑے پر سوار کرتے تھے، گاڑی پہ چلتے تھے، فرق کیا ہو گیا؟ مسافت سے ہے وہی گناہ کے انداز، وہی صاحب کے سیوا، سب کیا ہو؟ طاقت رکھیے کہ بات کی غلطی ہے، اب اصول ہوتے ہیں، ہر چیز میں اصول ہوتے ہیں جوہر کے، اسے سب کچھ نکلے گا، لیکن اس کے جو صحیح معنی ہیں ان سے نکلے گا۔ اس میں اگر آپ نے ملاوٹ کر دی جو آپ کی چیز ہے تو اس کے جو آپ نکالیں گے وہ گندا ہو۔ اب اگر دودھ آپ گندا دودھ لیں گے تو مکھن نکالیں گے تو مکھن بھی تو آپ ان دو کو ان کو خالص لیجیے پھر نکالیے اس کو۔ پوچھنا ہے کہ جہاں جس طرح سے تعویذ کے لیے مطلب چیز کہہ دی آپ نے کہ جس نے لٹکایا تعویذ اس نے شرک کی، ایسی کوئی چیز نبی صاحب سے ثابت کر دے کہ نبی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن آیات یا اسماء الہی اگر لٹکایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو ہم بالکل ماننے کو تیار۔ نبی صاحب نے بتایا نا دعا ہے، چاہے وہ بولیے کہ اللہ مقصد ہے یہ دعا میں یہ دعا ہی ہے، اور سنت سے ثابت نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ نے کوئی دعا کی ہو، اب کی دعا ہے اس کا کب یہ باقی ایک زندگی جو بیٹھا جائے یہ رسم و رواج ہے، نبی صاحب کی اور کوئی برائی تو نہیں ہے نا، برائی تو چیز اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ من آتا تھا پھر امرنا آگا مالا فورا نبی صاحب کی آپ ہی وفاتیں ہوتی، آپ کی آئیڈیا جیسے خلیجہ کی بات ہوگی، نبی صاحب کی وفات ہوتی، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی سب ہوئے، کسی نے یہ کام کیا؟ اگر وہ یہ کرتے 3 دن بیٹھتے اور جو آئیے ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو، اگر یہ کرتے تو پھر نبی صاحب سے مالک فرماتا ماں آتا تم رسول کو خود جو ان سے ملے وہ لے لو، جو ان سے نہیں ملتا سنت کے معنی یہ ہے جو آپ نے کیا ہے اسے کرو، اور جو کر سکتے تھے اور نہیں کیا چھوڑو اس کو، نشے میں دیکھیے اگر یہ کوئی اچھی بات ہوتی تو یہ کرتے، ورنہ تو ہر ایک نیا کہہ جا سکتی بات نہیں۔ اب ہر ایک بات دیکھیے کہ عید کے دن کتنی اچھی بات ہے اذان بھی اور اقامت بھی، عید کی نماز میں اذان دی جاتی نہیں تھا، اقامت نہیں ہوتی، اذان کوئی بڑی چیز تو نہیں ہے، اقامت کوئی چیز تو نہیں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ کیا وہی بات ہے اور اذان دیتے عید کے دن اور اقامت بھی کرتے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہر ایک مولوی کہے گا یہ بدعت ہو گئی، کیا بات ہوئی، اچھی بات ہوتی ہے ہمیشہ ہوتا ہے تو اس نے بھی کر دیا، تو یہ انداز ہوتا ہے اللہ کے نبی صاحب جس طریقے سے جس طرح سے چھوڑ گئے ہیں اب اس سے آگے ہم اپنا ماننے کو نہیں کرتے۔ آیا الفت اللہ کو یہ ثابت نہیں ہے، یہ بھی سبق نہیں ہے، یہ واپس کی آج یہ